سوچئے ایک نوجوان ہے، عمر صرف 18 یا 20 سال، اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، تعلیم، نوکری، گھر، والدین، دوست، شادی کے کامیاب خواب، لیکن پھر اسے ایک دوست کہتا ہے بس ایک بار آزماؤ، کچھ نہیں ہوگا، اور یہی ایک جملہ کبھی کبھی پوری زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ جس چیز کو شروع میں صرف ایک تجربہ سمجھا جاتا ہے وہ کچھ ہی عرصے بعد ایک ایسی عادت بن سکتی ہے جس سے نکلنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نشے کو عام طور پر آئس کہا جاتا ہے، اور آج سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ صرف بڑے لوگوں تک محدود نہیں رہی، یہ نوجوانوں تک پہنچ رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں نوجوانوں میں کئی خطرناک غلط فہمیاں موجود ہیں کہ آئس لینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے، آپ زیادہ دیر تک جاگ سکتے ہیں، آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں، آپ زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں، آپ زیادہ طاقتور محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آئس آپ کو تیز نہیں کرتی، یہ آپ کے دماغ اور جسم کو زیادہ خطرناک حد تک متحرک کرتی ہے، اور اس کے اثرات ختم ہونے کے بعد انسان شدید جسمانی اور ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ویڈیو آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں، یہ ویڈیو آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آئس آخر ہے کیا۔ آئس ایک انتہائی طاقتور نشہ آور محرک منشیات ہے جس کا تعلق میتھ ایمفیٹامن سے ہے۔ یہ دماغ میں ایسے کیمیائی مادوں کی مقدار بڑھاتی ہے جو وقتی طور پر انسان کو زیادہ توانائی، جوش اور بیداری کا احساس دے سکتے ہیں۔ نشہ کرنے والا شخص محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے، نیند نہیں آ رہی، تھکن محسوس نہیں ہو رہی، بات کرنے کا دل کر رہا ہے، خود اعتمادی بڑھ رہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے بڑا دھوکہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر ہو سکتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کا دماغ ایک خطرناک کیمیائی دباؤ میں ہوتا ہے۔ جنزیز جو ہیں یا ینگ جنریشن جو ہے یا جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کو یوز کرتے ہیں، تو اس کے طریقے جو 2-3 وہ اپناتے ہیں، اس میں یہ سب سے میجر جو طریقہ ہے وہ سنوٹ کرنا ہے، یعنی سنف کرنا ہے اس کو پاؤڈر فارم میں۔ اس کے بعد اس کو اب جو نیا ایک چیز آ گئی ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں، تو انجیکٹ کریں آپ یا سنوٹ کریں یا سنف کریں یا کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال کریں گے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جنزیز میں یا جو ہمارے ایڈلٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو یونیورسٹی گوئنگ، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ بچے ہیں، وہ اس کو اس لیے بھی کئی دفعہ یوز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کامنلی پیشنٹس آتے ہیں تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ یہ کیوں یوز کرتے ہیں، تو وہ ایک کامن ریزن جو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اس سے ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہو جاتی ہے، ہم رات کو جو ہے وہ بہت زیادہ جاگ سکتے ہیں۔ جب سے میں کرسٹل میتھ لے رہا ہوں تو میں جو ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو میں ڈبل جو ہے نا اپنی اسٹڈیز کر سکتا ہوں، اور اس سے میرا موڈ اچھا رہتا ہے، موڈ ایلیویٹڈ رہتا ہے، اور سب چیزیں جو ہے نا میری سراؤنڈنگ میں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کرسٹل میتھ کا یوز کرتی ہے، یعنی آئس کا یوز کرتی ہے۔ آئس نارملی جو ہے آپ جب اس کو لیتے ہیں تو یہ آپ کے باڈی میں جا کے کرتی کیا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ کارڈیو ٹاکسک ہے۔ کارڈیو ٹاکسک کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسرا، یہ آپ کی دماغ کی جو نسیں ہوتی ہیں ان کو سکویز کر دیتی ہے، جس کو نسوں کا سکڑنا کہتے ہیں، اور لانگ رن اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں تو آپ کو سٹروک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، برین سٹروک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ سٹروک ہے جو 40، 50، 60 سال کی عمر میں اگر کسی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے آیا ہے تو 40، 50، 60 سال کی عمر میں آتا ہے، لیکن جن بچوں میں، لڑکے لڑکیوں میں آئس کی کنزمپشن ہوتی ہے اس میں 20 سے 25 سال کی عمر میں سٹروک رپورٹ ہو رہا ہے۔ نوجوانوں میں سب سے خطرناک غلط فہمی، خاص طور پر نوجوانوں اور طلباء میں ایک خطرناک تصور پایا جاتا ہے کہ آئس لینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کچھ نوجوان سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں، امتحان کی تیاری بہتر کر سکتے ہیں، رات بھر جاگ سکتے ہیں یا زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اب 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی سائیکولوجیکل پروفائلز ہوتی ہیں جو اس کے ٹریپ میں پھنس جاتی ہیں، جو اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ 1، جن کو امپوسٹر سنڈروم ہو، جو ڈیپلی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ یار شاید میں کافی نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ انف،
تو وہ اپنی ورتھ کو پروو کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کو ایک ہائی پرفارمنس ہیک ہے یہ ان کے لیے. سیکنڈ, جن کو اوور ویلمنگ پریشر ہوتا ہے, کوئی اسٹریس آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس طرف جاتے ہیں تاکہ ان کو ٹیمپریری ریلیف مل سکے, اسکیپ مل سکے, کیونکہ پریشانیاں ان کو لگتا ہے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور وہ مینیج نہیں کر پاتے, تو وہ اپنا یہ راستہ اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے شارٹ کٹ ہوتا ہے. تھرڈ, لونلینس اور بلونگنگ, جو زندگی میں کہیں نہ کہیں آئسولیٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو زندگی میں کوئی دکھ ہوا ہوتا ہے, کوئی ٹراما ہوا ہوتا ہے, یا لونلی فیل کر رہے ہوتے ہیں, اپنے جیسے لوگ نہیں مل رہے, اس طرح کے جن کے خیالات ہوتے ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں اور اس طرح کی کمپنی ڈھونڈتے ہیں جہاں ان کو ٹیمپرری اسکیپ ملتا ہے, اور اسے ہم ٹاکسک ٹرائب کہتے ہیں, کہ اس طرف جاتے ہیں. سائیکلوجیکلی اگر میں آپ کو بات کروں نا, جو واقعی حقیقتاً سائنٹیفکلی سچی بات ہے, دس از این مورل فیلئر. یہ ان کا ایک سیلف میڈیکیشن کا طریقہ ہے, اور یہ ایک میل اڈیپٹیو سیلف میڈیکیشن ہے. وہ کیسے کہ وہ ہائی ہونے کے لیے یہ چیزیں نہیں کر رہے, وہ سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اندر کا دکھ, ہے اون ایموشنل پین, ان کو زندگی میں کوئی ٹراما ہوا ہے, کوئی لونلینس ہے, کوئی ایمٹینس ہے, کوئی ڈپریشن ہے, کہیں پہ اپنی ویلیو نہیں پروو کرنا پڑے, وہ ایکچولی اس چیز کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی انسان نظر آئے جو کہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں بہتر فیل کرتا ہوں یہ کر کے, تو وہ ایکچولی آپ کو پتہ ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, تو مجھے نا ایک کیمیکل بوسٹ چاہیے, مجھے کوئی ایسا, میرے اندر کوئی ایک ایسی انرجی کی اسپائک آئے کہ میں جو ہے نا سب کر لوں. جو اس سے چیزیں ہو نہیں رہی ہوتی ہیں, اسے لگتا ہے کہ وہ یہ شارٹ کٹ اختیار کرے گا تو اس سے سب ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے ہارڈ ٹروتھ کہاں پہ آتا ہے, سیلف امپروومنٹ از ناٹ بورنگ, لیکن کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو تھیراپی لینی پڑتی ہے, آپ کو اپنی ساری روٹین جو ڈس فنکشنل ہو رہی ہوتی ہے اسے فنکشنل بنانی ہوتی ہے, مینیج کرنی ہوتی ہے, چیزیں ٹریٹ کرنی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ آپ کو اپنے چائلڈہڈ وونڈس کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہوتا ہے پراپر انٹرونشن کا طریقہ, لیکن ڈرگس کرنا یا آئس کرنا آپ کو کیا کرتا ہے, آپ کو وہ شارٹ کٹ پرووائڈ کرتا ہے ٹورڈز گریٹنیس. دس از واٹ این ایڈکٹ فیسز, ٹھیک ہے, وہ یہ فیل کرتا ہے, اور جب اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ جی یہ تو ایک شارٹ کٹ ہے جو ہمیں گریٹنیس کی طرف لے کے جائے گا, تو آپ نے یہ بھی ذہن رکھنا ہے کہ یہ ایک ون وے ٹکٹ ہوتا ہے ٹورڈز سائیکوسس, جو باقی پھر کرونک ڈیزیزز کی طرف آپ کے ڈائمینشنز کھولتا ہے. صرف ایک بار کوئی بھی نشہ, کوئی بھی ڈرگ, وہ آئس ہے, وہ حشیش ہے, وہ ویڈ ہے, اینی تھنگ, آپ ان میں سے کوئی بھی کر کے دیکھیں, آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے تباہ ہوتی ہے, ایسے تباہ ہوتی ہے. آئس صرف ایک شخص کو نہیں کھاتی, اس نشے کی تباہی صرف اس نوجوان تک محدود نہیں رہتی جو اسے استعمال کرتا ہے, اس کے ساتھ پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پریشان ہوتی ہے, ایک باپ اپنی جمع پونجی علاج میں خرچ کرتا ہے, بہن بھائی کے گھر کے ماحول کو متاثر کر سکتا ہے, تعلیم متاثر ہوتی ہے, نوکری متاثر ہوتی ہے, رشتے خراب ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس بچے پر والدین کو فخر تھا وہ آہستہ آہستہ گھر والوں کے لیے پریشانی بن سکتا ہے, اور خاندان ہر روز ایک ہی سوال کرتا ہے, آخر ہمارا بچہ اس دلدل سے کیسے نکلے گا. اور یہاں آ کر معاملہ مزید سنگین ہو جاتا ہے. اگر نشہ کم عمر بچوں اور اسکول کے طلبہ تک پہنچنے لگے تو یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ پورے معاشرے کے مستقبل کا مسئلہ بن جاتا ہے. بچوں کا اگر استعمال یا رجحان جا رہا ہے ڈرگس کی طرف, تو یہ صرف ایک ڈرگ پرابلم نہیں ہے, یہ ایک حکومتی لیول پہ ایک اسٹیٹ فیلئر, سسٹمیٹک اسٹیٹ فیلئر ہے, جس کو ہم نے اکنالج اگر نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی. پاکستان میں اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے کہ بچوں کے لیے بہت ایزیلی اسیسیبل ڈرگز ہو گئے ہیں, اور یہ انفارچونیٹلی بہت ہی نہایت شرمندگی کی بات ہے کہ یہ اگر اسیسیبل ہیں تو کہاں پہ ہیں, وہاں پہ جہاں پہ ان کو ہم اتنی بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں اور ہم ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. سو دیر از overwhelming evidence regarding this fact کہ بچوں کو یہ اگر یہ سپلائی ہو رہے ہیں یہ ڈرگز وغیرہ یہ اسکولوں میں ہو رہے ہیں. سو ہیونگ دس ان مائنڈ, اور ہماری جو آئینی
رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی کہ جہاں پہ وہ بچوں کی حفاظت کے اوپر ان کی رسپانسبلٹی کا فیلئر نظر آ رہا ہے تو یہ بہت ہی کنسرن ہے. دس فیلئر از ویری انٹرسٹنگ اینڈ آلسو ویری سیریس اینڈ اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ دیٹ اگر آپ اس کو نہیں اکنالج کریں گے, دس فیلئر آف کنٹرول ٹورڈز دا اسکولس, دین دیر از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج پرابلم فار پاکستان, بیکاز کوئی جان بوجھ کے یہ کر رہا ہے کہ آپ کے جو جوان ہیں, آپ کے جو بچے ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اگر آپ ہیومن رائٹس بیسک ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں, ہر بچے کا آپ کا رائٹ ٹو ہیلتھ ہے, آپ کی رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے, این ایجوکیشن ہے, اور مور امپورٹنٹلی ایک سیف انوائرمنٹ. اور جہاں پہ اتنے ریڈیلی اور اتنے ایزیلی ڈرگز آپ کو مل رہے ہیں انسائڈ یونیورسٹیز, انسائڈ اسکولز, اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ نہ صرف اسکول میں ہے, یہ آلسو دس از آلسو سم تھنگ کہ اسکول میں جو ٹیچرز ہیں دے آر آلسو پارٹ اینڈ پارسل آف دس, اینڈ وی ہیو ٹو لک ان ٹو کہ کیا ہمارا میکینزم ہے, کس طریقے سے ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں, اور اگر بفور اٹس ٹو لیٹ. سو لائک آئی سیڈ کہ یہ تو ہمارے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ایک ہمارا اسٹیٹ کا فیلئر ٹو کنٹرول, دوسرا کہ کہاں پہ ہو رہا ہے, یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. اور یہ صرف میں ویسے نہیں بات کری, ہمارے پاس ریسرچ ہے, ہمارے پاس کیسز بھی ہائی کورٹ میں آئے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ اس چیز کو دکھا رہے ہیں اور اس چیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. نا کیپنگ ان مائنڈ دس, کیا طریقہ ہے, ایک تو ایک اسٹگما ہے, ایک شیم ہے, اگر آپ کا بچہ ڈرگ استعمال کر رہا ہے تو آپ اس کو چھپا دیتے ہیں. آئی تھنک اس میں شرم آنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھائی یہ مورلی ویک کردار نہیں ہے بچے کا, ہی نیڈز ہیلپ. اس کو کس نے اسیسیبل کرایا, حکومت یس ان کا فیلئر ہے, مگر اسکولس کا بھی بہت زیادہ فیلئر ہے. سو آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اسٹگما کو اور اس لیک آف سپورٹ سسٹم کو جو بچوں کے لیے وہاں پہ ہے, ہم اس کو دیکھیں اور ہم اس پہ کام کریں کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو سٹاپ کر سکتے ہیں, بیکاز یہ کرائسس سچویشن ہے. ایک بچہ جس عمر میں کھیلنے, کودنے, پڑھنے, نئی چیزیں سیکھنے اور اپنے مستقبل کے خواب بنانے والا ہے, اگر اسی عمر میں اسے نشے میں دھکیل دیا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے مستقبل کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے والدین کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ وہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے یا نہیں, بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے. اس کے رویے میں اچانک کیا تبدیلی آئی ہے, کیا اس کی نیند کا معمول بدل گیا ہے, کیا وہ غیر معمولی طور پر چڑچڑا, بے چین یا مشکوک ہو گیا ہے, کیا اس کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے, کیا وہ گھر والوں سے مسلسل چیزیں چھپانے لگا ہے. یہ علامات لازماً نشے کی وجہ سے نہیں ہوتی, لیکن اگر کئی تبدیلیاں ایک ساتھ نظر آئیں تو بچے سے غصے کی بجائے بات کرنا اور ضرورت پڑنے پر ماہر سے مدد لینا بہت ضروری ہے. اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں, نشے کا علاج شرمندگی سے نہیں مدد سے ہوتا ہے. نوجوانوں کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, اگر کوئی دوست آپ سے کہے ایک بار لو کچھ نہیں ہوگا تو اسے جواب دیں, مجھے اپنی زندگی ایک تجربے کے لیے خطرے میں نہیں ڈالنی. اگر کوئی کہے اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں دماغ کو نشے سے نہیں علم سے تیز کیا جاتا ہے. اگر کوئی کہے سب لیتے ہیں تو جواب دیں سب اگر غلط راستے پر جائیں گے تو میں بھی کیوں جاؤں. اور اگر کوئی آپ کو نشہ آزمانے پر مجبور کرے تو ایسے لوگوں سے دور ہونا کمزوری نہیں سمجھداری ہے. اس ساری سچویشن میں آخر والدین کیا کریں؟ تو والدین کے لیے ایک اہم پیغام ہے, اپنے بچوں کو صرف ڈانٹے نہیں, ان سے بات کریں, انہیں نشے کے نقصانات کے بارے میں بتائیں, ان کے دوستوں اور ماحول سے باخبر رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کسی نشے میں مبتلا ہو چکا ہے تو اسے سب کے سامنے ذلیل نہ کریں, اسے اکیلا نہ چھوڑیں, اور مسئلے کو چھپانے کی بجائے کسی اچھے ڈاکٹر, ماہر نفسیات یا نشے کے علاج کے مرکز سے مدد لیں, کیونکہ جتنا جلد مسئلے کو پہچانا جائے گا اتنا ہی بہتر موقع ہوگا کہ نوجوان دوبارہ اپنی زندگی کی طرف واپس آ سکے. آخری پیغام, آئس آپ کو کامیاب نہیں بناتی, یہ آپ کو ذہین نہیں بناتی, یہ آپ کو طاقتور نہیں, یہ صرف کچھ وقت کے لیے آپ کو ایسا محسوس کرا سکتی ہے جیسے آپ طاقتور, تیز,
بے خوف ہو گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی قیمت چھپی ہو سکتی ہے جو بہت بھاری ہے، آپ کی صحت، آپ کی تعلیم، آپ کی نوکری، آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین کا سکون اور سب سے بڑھ کر آپ کا مستقبل۔ اس لیے اگر آپ نے بھی ابھی تک آئس کو ہاتھ نہیں لگایا تو اسے آزمانے کی بھی کوشش نہ کریں، اور اگر آپ یا آپ کا کوئی دوست اس نشے میں پھنس چکا ہے تو اسے ختم شدہ زندگی نہ سمجھیں، مدد لیں، علاج کروائیں، خاندان کو ساتھ لیں، کیونکہ نشے سے نکلنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اور اگر آپ کا دوست بھی آئس کی طرف جانے سے رک گیا تو سمجھیں یہ ویڈیو اپنا مقصد پورا کر گئی۔ آئس سے دور رہیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں اور اپنی زندگی کو نشے کے حوالے نہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے کامنٹ کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔